بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے، یہ آئے گا کہ لاکیز کنٹریبیوشن ٹو پولیٹیکل فلاسفی۔ پولیٹیکل فلاسفی کے اندر لاکی کا کیا کنٹریبیوشن بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کنٹریبیوشن کے اندر اس کے انٹروڈکشن کو۔ لاکی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ریشنلسٹ تھنکر ہے۔ ریشنلسٹ تھنکر ہے یعنی کہ اپنی سوچ سے یا مطلب اپنے دائرۂ وقار سے وہ بڑھ کے سوچتا ہے، مطلب ایک ریشنل تھنکنگ کرتا ہے۔ وہ اس طرح کی تھنکنگ کرتا ہے کہ مطلب عام لوگوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یا اپنا ویژن جو ہے وہ بڑا رکھتا ہے، آنے والے وقت کو بھی وہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی سوچ کو اس مطابق ڈھالتا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر اس کے بارے میں یعنی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی جو نیچرل رائٹس ہیں ان کو وہ کافی حد تک پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے کہ مطلب جتنے بھی کمپلیکیٹڈ ایشو ہوتے ہیں ان کو فری ڈسکشن کے ذریعے سالو کیا جائے تو یہ چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اور آخر میں اس کی انٹروڈکشن میں آئے گا کہ یہ گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ گورنمنٹ اور کمیونٹی کے درمیان ایک ٹرسٹ قائم ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹرسٹ ٹوٹ جائے تو گورنمنٹ جو ہے وہ پھر چینج ہونی ہوتی ہے یا پھر وہاں پر ریولیوشن آنا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے کنٹریبیوشنز کی۔ کنٹریبیوشن میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پہلا ایمیننٹ یوٹیلیٹیرین ہے، یعنی کہ لاکی جو ہے یہ پہلا ایمیننٹ یوٹیلیٹیرین ہے۔ لاکی اس بات کے اوپر یقین رکھتا تھا کہ خوشی اور غم یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ یعنی کہ ہیومن ایکشن کی گریٹ سپرنگز ہوتی ہیں۔ مطلب انسان کے جو مطلب وہ ایکشن کرتا ہے، انسان جو کام کرتا ہے اس میں اس کی خوشی اور غمی یہ دونوں جو ہیں وہ ایکول شریک ہوتی ہیں، یعنی کہ ان دونوں کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ اس کے نمبر 2 کے اوپر ڈننگ فلاسفر جو ہے، ڈننگ DUNNING، ڈننگ ایک فلاسفر ہے۔ یہ یہاں پر کہتا ہے کہ مطلب لاکی کا جو کنٹریبیوشن ہے پولیٹیکل فلاسفی کے اندر وہ سب سے بڑا اس کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے ڈاکٹرائن آف نیچرل رائٹس دی ہے، یعنی کہ نیچرل رائٹس کے اوپر لاکی کیا کہتا ہے۔ لاکی کہتا ہے کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے، جو رائٹ آف لائف ہے اور جو رائٹ آف لیبرٹی ہے، ان دونوں کو جو ہے وہ ان تینوں کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور سوشل کنٹریکٹ جو ہے وہ یعنی کہ قائم ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ان تینوں رائٹس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی۔ پھر نمبر 3 کے اوپر ہے کہ ہز تھیری آف کنسنٹ آف ووٹ اینڈ وائس۔ اس کی تھیری جو ہے مطلب جان لاکی کی جو تھیری ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ووٹ اور وائس کے اوپر، یعنی کہ کنسنٹ کہتے ہیں کسی چیز کی رضامندی ہونا، اور ووٹ اینڈ وائس کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ مطلب انسان کی جو ووٹ کی جو صلاحیت ہے یا اس کے جو مطلب اس کی جو بولنے کی طاقت ہے، ان دونوں کو وہ کہتا ہے کہ انسان ان دونوں طاقتوں کو ملا کر اپنی مطلب پالیٹکس کو وہ چینج کر سکتا ہے، اپنی گورنمنٹس کو وہ چینج کر سکتا ہے۔ یہ اب اگر ماڈرن وقت میں بھی دیکھیں تو انسان کو اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی پالیٹکس کو وہ چینج کر سکتا ہے، اپنے رائٹس کی وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور ایون کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کر سکتا ہے اپنے ووٹ کے سہارے کے اوپر۔ تو تھیری آف کنسنٹ آف ووٹ جو ہے اس چیز کو بھی لاگو کیا تھا سب سے پہلے جان لاکی نے ماڈرن ٹائمز کے لحاظ سے۔ پھر ہے کہ تھیری آف سپریشن آف پاور وتھ پراپر چیکس اینڈ بیلنس۔ یہاں پر لاکی یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر تمام قسم کی جو ہے وہ مطلب پاورز ایک ہی اتھارٹی کے اندر آ جائیں گی تو یہ ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ وہ شخص یا وہ باڈی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی حیثیت اختیار کر جائے گی، جو باقی تمام لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے اوپر وہ مونوپلی قائم کر لے گی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سپریشن آف پاور ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ ضرورت یعنی کہ اس کی پڑ گئی، جس کے تحت جوڈیشری اور ایگزیکٹو اور لیجسلیچر ان تینوں کے درمیان پاورز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پراپر چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے وہ بھی اس میں رکھا گیا، تاکہ کوئی بھی جو ہے یعنی کہ اگر مطلب ان تینوں کے اوپر اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو پھر ہر ایک جو یعنی کہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے ہی آپ میں ایک ڈکٹیٹرشپ کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ لہٰذا تینوں کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا گیا، اور تینوں کی جو پاورز ہیں ان کو سیپریٹ بھی کیا گیا، اور یہ جو تھیوری آف سپریشن آف پاور ہے جو ماڈرن ٹائم میں بھی آج بھی یعنی کہ امریکن، پاکستان اور فرانس کی کانسٹیٹیوشن میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ بھی لاکی کا ہی یعنی کہ تحفہ ہے۔
پھر ہے ہسٹری آف پاپولر سوورینٹی. اس نے یعنی کہ جو مطلب اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ جو سوورینٹی ہے وہ یعنی کہ اس کے پاس پاورز وغیرہ زیادہ ہونی چاہیے. سوورینٹی میں کیا آ جاتی ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پاور آف سوورینٹی میں آتی ہے. یعنی کہ اگر گورنمنٹ مطلب لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ ایسے قوانین متعارف کرواتی ہے جن میں میجارٹی آف پیپل کا فائدہ ہوتا ہے تو ان رائٹس کو جو ہے وہ زبردستی طور پر بھی یا بائی فورس بھی گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. تو یہ بھی ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ بھی لاکی نے ہی اس چیز کو وجود میں لایا تھا. پھر ہے ہسٹری آف انڈیویجولزم. انڈیویجولزم میں کیا چیز آتی ہے کہ انڈیویجولزم میں خاص طور پر اس نے جو انسان کو پراپرٹی کا رائٹ دیا ہے. مطلب جو بندہ جتنی محنت کرے گا جتنی پراپرٹی وہ بنائے گا وہ پراپرٹی صرف اور صرف اسی کی ہوگی. ایون کہ جو اس وقت کی ریاست ہے یا مطلب جو موجودہ گورنمنٹ یا موجودہ ریاست ہے وہ بھی اس انسان کی مرضی کے بنا اس کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے گی. لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ کافی زیادہ اہمیت حاصل کی اس نے سوشلی طور پر اور لوگوں کی اکانومک لائف کو امپروو کرنے کے حوالے سے. خاص طور پر امریکن سٹرکچر کے اندر اور دنیا کے تمام ممالک کے اندر جو ہے وہ کانسیپٹ آف انڈیویجولزم کو فوکس رکھا گیا ہے. اچھا پھر ہے ہسٹری آف ریولیوشن. ریولیوشن کی تھیری کے اندر یعنی کہ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مطلب لوگوں کی ول کو امپوز نہیں کرتی، مطلب لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق اگر گورنمنٹ رن نہیں کرتی تو یہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ لوگ جو ہے وہ ریولیوشن لا سکتے ہیں. لیکن یہ ریولیوشن کیا ہوگا؟ یہ ریولیوشن ہوگا لیجسلیچر کے انسٹیٹیوشن کو چینج کر دینا. مطلب لوگ جو ہے وہ اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے الیکٹڈ پیپل، جس طرح پاکستان میں لیجسلیچر میں نیشنل اسمبلی آتی ہے اور سینٹ آتا ہے یعنی کہ پارلیمنٹ آتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر پریزیڈنٹ ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی ہوتی ہے اور سینٹ ہوتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کو انسان اپنی یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ مل کر ریولیوشن لا سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے تحت اپنی مرضی کی حکومت جو ہے وہ لا سکتے ہیں. پھر ہے ہسٹری آف سوشل کانٹریکٹ. اس کی یعنی کہ مطلب اس کا جو یہ بھی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے جو سوشل کانٹریکٹ جیسی تھیری جو ہے وہ دی تھی کہ جس کے ذریعے تمام جو یعنی کہ لیگل اور بائنڈنگ فورسی جو ہے وہ آج بھی ماڈرن کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ مطلب ایک سوشل کانٹریکٹ کو کچھ نہ کچھ حد تک اڈاپٹ کرتی ہیں کہ جس میں ایک پاور جو ہوگی یعنی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک آئین یعنی کہ مل کر بنائیں گے اور اس آئین کو جو ہے وہ بالادستی حاصل ہوگی اور یہ آئین جو ہے یہ تمام لوگوں کے رائٹس کو، ان کی پراپرٹی کو، ان کی لائف کو پروٹیکٹ کرے گا. تو یہ بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جان لاکی کا ہی دیا ہوا ہے. اچھا یہ نمبر 2 کے اوپر جو لاکی کی پولیٹیکل فلاسفیز تھیں اس نے بعد میں آنے والے جو تھنکرز تھے ان کو کافی حد تک جو ہے وہ انفلوئنس کیا تھا، جس میں سب سے نمبر 1 کے اوپر ایگزامپل ہے وہ ہے روشو کی. روشو جو ہے وہ لاکی کی جو تھیری آف سوورینٹی ہے اس سے وہ کافی زیادہ انفلوئنس ہوا اور اس کو انفلوئنس کو لیتے ہوئے روشو نے جو ہے وہ ایکسٹریم فارم آف سوورینٹی کو قائم کیا اور یہی جو ایکسٹریم فارم آف سوورینٹی ہے یہ بعد میں فرینچ ریولیوشن کو لے کر آئی. مطلب فرینچ ریولیوشن جو ہے وہ انڈائریکٹلی اگر دیکھیں تو اس کا لنک بنتا ہے لاکی کے ساتھ اور اگر ڈائریکٹلی لنک دیکھیں تو وہ بنتا ہے روشو کے ساتھ، کیونکہ روشو جو ہے وہ لاکی کی تھیری آف سوورینٹی سے کافی زیادہ انفلوئنس تھا. پھر ہے مونٹیسکی جس نے دا پرنس کے نام سے بک لکھی. اس نے اپنی جو مطلب سپریشن آف پاور کا جو کنسیپٹ مونٹیسکی نے دیا تھا، مونٹیسکی نے بھی جو ہے وہ بھی مطلب اس نے دا پرنس کے نام سے نہیں لکھی تھی، دا پرنس لکھی تھی میکیویلی نے اور اس نے کوئی اور بکس لکھی تھی مونٹیسکی نے. اور مونٹیسکی نے خاص طور پر تھیری آف سپریشن آف پاور جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ اس نے فوکس کیا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے مطلب کیونکہ مونٹیسکی جو ہے وہ جان لاکی کے بعد آیا تھا تو مونٹیسکی جو ہے وہ کافی زیادہ جان لاکی کی تھیری آف سپریشن آف پاور جو ہے اس سے وہ انفلوئنس اس نے حاصل کیا ہے. پھر آتے ہیں ڈچ جو ہیں انہوں نے بھی کافی زیادہ لاکی کی مطلب جو ڈاکٹرائنس ہیں ان سے انفلوئنس ہویا اور اس کو اڈاپٹ بھی کیا. اور خاص طور پر ارش جو فریڈم ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں انڈائریکٹلی جو رول ہے جو یعنی کہ ڈائریکٹلی طور پر ڈچیز نے جو پلے کیا ہے وہ انڈائریکٹلی انفلوئنس ہوئے تھے لاکی کے
کانسیپٹس تھے۔ پھر نمبر 4 کے اوپر جو آتا ہے کہ جو امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس یا امریکن کانسٹیٹیوشنز کے جو آتھرز ہیں وہ بھی کافی حد تک لاکی کی جو مطلب مختلف قسم کے جو ڈاکٹرائنز ہیں وہ ان سے کافی زیادہ انفلوئنس تھے، جس میں سب سے زیادہ اور بڑا انفلوئنس جو آتا ہے وہ آتا ہے تھیوری آف سپریشن آف پاور کا، کیونکہ امریکہ میں، پاکستان میں یا مطلب فرانس کے اندر، کئی اور ممالک کے اندر جہاں پر ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل ہی اس بنیاد کے اوپر کرتی ہے کہ وہاں پر تھیوری آف سپریشن آف پاور کا ود پراپر چیک اینڈ بیلنس کا کنسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پھر آتی ہیں جتنی بھی قسم کی جو 18ویں اور 19ویں صدی میں جو ریفارمسٹ موومنٹس آتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح لاکی جو فلاسفر ہے اس کی فلاسفی سے وہ انفلوئنس ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر یہاں پر اس کے کنکلوژن کی بات کریں تو لاکی نے کچھ اس قسم کی ریشنل، سسٹمیٹک اور پولیٹیکل فلاسفیز اس نے یعنی کہ دی ہیں کہ جن کو لوگوں نے یونینمسلی طور پر ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس کی یہ جو فلاسفیز ہیں یہ مطلب پاپولر ساورن، انڈیویجولزم، انڈیویجول پراپرٹی اور کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، جنہوں نے تمام قسم کی جو ایجز ہیں یعنی کہ ایون کہ مطلب اس کی اپنے زمانے وقت سے لے کر آج کے وقت تک بھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام اوقات میں اس کی مطلب جو رائٹس ہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ سراہا گیا ہے جو فلاسفیز اس نے پیش کی ہیں۔ اچھا، یہ دوسرا اور مختصر جو ٹاپک جو ہے اسی یعنی کہ ویڈیو میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے لاکی کا کانسیپٹ آف پاپولر سوورینٹی۔ مطلب لاکی نے جو پاپولر سوورینٹی کا کانسیپٹ دیا ہے وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ لاکی نے جو سوشل کانٹریکٹ پہلے یعنی کہ اس نے ڈیفائن کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کا جو سوشل کانٹریکٹ ہوگا وہ کسی بھی قسم کی ایبسولوٹ سوورینٹی کی اجازت نہیں دے گا۔ ایبسولوٹ سوورینٹی سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتا ہے مطلب جس طرح مطلب اس نے تو نہیں کہا یعنی کہ جس طرح میکیویلی یا جس طرح ہابز نے ایک کانسیپٹ آف سوورینٹی دیا ہے، ان دونوں فلاسفرز نے مکمل طور پر ایک ایبسولوٹ، لیگل اور ایک انڈیویزیبل کانسیپٹ آف سوورینٹی دیا ہے۔ مطلب میکیویلی اور ہابز یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی قسم کی جو پاورز ہوں گی وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ سوورینٹی کے پاس ہی ہوں گی، اور سوورینٹی ہے جو ہے وہ ایبسولوٹ بھی ہوگی، لیگل بھی ہوگی اور انڈیویزیبل بھی ہوگی۔ لیکن اس کے بالمقابل جو لاکی ہے اس کا کانسیپٹ آف سوورینٹی کچھ اور ہے۔ لاکی کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مطلب پاورز ہیں وہ ایک ہاتھ یا ایک باڈی کے اندر رہنی چاہیے، لیکن جو سپریم پاورز ہیں وہ کسی ایک بادشاہ، ایک باڈی یا ایک انسٹیٹیوشن کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی۔ یہ پاور جو ہیں یہ ہوں گی لوگوں کے اپنے ہاتھ میں، کیونکہ لاکی جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیموکریسی کو فروغ دیتا ہے، اور ڈیموکریسی کے اندر بھی سپریشن آف پاور کو وہ کافی زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ پھر نمبر 2 کے اوپر جو آتا ہے لاکی کا مطلب جو پاپولر سوورینٹی کا اس نے کنسیپٹ دیا ہے وہ یہ کہ یہاں پر لاکی جو ہے وہ اپنی جو گورنمنٹ اس نے قائم کی ہے اس کے اوپر وہ کچھ حد تک لمیٹیشن جو ہیں وہ امپوز کر دیتا ہے۔ یہ لمیٹیشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان میں کسی قسم کی وائلیشن یہ گورنمنٹ کی طرف سے برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ریولیوشن ہے وہ بھی اگر لوگ چاہیں اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی ول کے مطابق کام نہ کرے تو لوگ جو ہیں وہ لیجسلیچر کو چینج کر کے ریولیوشن جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو لیجسلیچر ہے وہ سپریم پاور ہوگی۔ لیجسلیچر جو ہے یہ اپنی کسی بھی قسم کی لا میکنگ پاور کو جوڈیشری کو یا ایگزیکٹو اتھارٹی کو ٹرانسفر نہیں کر سکے گی، لہٰذا اس طرح کی جو لمیٹیشنز ہیں یہ امپوز کرتا ہے لاکی گورنمنٹ کے اوپر۔ پھر نمبر 3 اور نمبر لاسٹ کے اوپر یہ اوپر ہے کہ لاکی گورنمنٹ جو ہے وہ یونینمسلی طور پر لاکی یہ کہتا ہے کہ جو گورنمنٹ بنے گی اس اسٹیٹ کے اندر سوشل کانٹریکٹ کے بعد وہ یونینمسلی لوگوں کی میجارٹی سے بنے گی، یعنی کہ میجارٹی آف پیپل جس پارٹی کو یا جس ممبر کو ووٹ دیں گے اسی کے پاس جو یعنی کہ پاورز ہیں وہ اسی کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یعنی کہ گورنمنٹ بن جائے گی تو اس میں کسی بھی قسم کی جو فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ورشپ ہے اور فریڈم آف الیکشن ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے طور پر کنسیڈر کرتے ہوئے ان کی اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو، کیونکہ مطلب جس قسم کی جو گورنمنٹ بنے گی وہ ان تمام لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے گی، اور یہ بھی سارا کے سارا سسٹم ہوگا ود دی پراپر سسٹم آف چیکس
آف بیلنس، یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس کے مطابق جو ہے، یعنی کہ جس میں جوڈیشری، لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کی پاور جو ہیں وہ یعنی کہ سپریشن آف پاور میں ہوں گی، جبکہ ان تینوں کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک دوسرے کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رہے گا۔ مثال کے طور پر لیجسلیچر کے اندر سے ایگزیکٹو بنے گی، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر نظر رکھے گی، اور جوڈیشری جو ہے وہ ان دونوں کے اوپر نظر رکھے گی کہ کہیں یہ ایسا قانون نہ پاس کر دیں کہ جو آئین کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے ود اے پراپر چیک اینڈ بیلنس۔ تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔